آپ نے بار سنا ہوگا، عربی میں یہ لفظ ہے حجر، جس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ تو جب کوئی اپنا خاص وطن چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے وطن کی طرف جاتا ہے تو اسے ہجرت کہتے ہیں، جس کو آپ مائگریشن سمجھ لیں، انتقال مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا، یہ ہجرت ہے۔ لیکن جو ہجرت کا لفظ قرآن پاک میں یا احادیث میں آیا ہے وہ صرف شفٹنگ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہجرت دینی ہجرت ہے، اور ایک ہوتی ہے اپنے معاملات کے لیے ہجرت۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جا رہا ہے نوکری کے لیے، تو یہ بھی ایک ہجرت ہوئی، اپنا وطن چھوڑ دیا دوسری جگہ گیا۔ لیکن وہ اسلامی ہجرت نہیں ہے جس پر ثواب ہے۔ ہجرت پر بہت بڑا ثواب ہے کہ جو ہجرت کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مژدہ سناتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے سب کھول دیے جائیں گے جو ہجرت کیا۔ تو اس ہجرت میں وہ لوگ نہیں ہیں جو شادی کرنے کے لیے ہجرت کر گئے، سسرال وہاں تھی وہاں جا کر کے ہجرت کر گئے۔ ویسے دیکھا جائے تو ساری بیویاں عورتیں وہ مہاجری کہلائیں گی، سب تو اپنا مائکہ چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہیں، ہجرت کر کے ہی آئی ہیں۔ تو یہ ہجرت نہیں ہے۔ جو قرآن پاک میں ہجرت کا معنی آیا ہے وہ ایسی جگہ پر آپ تھے جہاں کفار و مشرکین کا ظلم و ستم تھا، وہاں شعائر اسلام پر عمل کی وہ اجازت نہیں تھی، نہ آپ کھلے طور پر نماز پڑھتے تھے، نہ آپ کو اذان کی اجازت تھی، نہ قرآن کی تعلیم کی۔ تو اسلام نے یہ ہمارے لیے آپشن رکھا ہے کہ ایسی جگہ پر مسلمان کو رہنا جائز نہیں، بلکہ وہ وہاں سے کوچ کر جائے، ہجرت کرے، اور اس جگہ پر جائے جہاں امن ہو اور اس کے دین پر عمل کرنے کی آسانیاں ہوں۔ تو یہ ہجرت ہے۔ جیسے مکہ سے پہلی ہجرت ہوئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حالانکہ جو پہلی ہجرت ہے صحابہ کی وہ حبشہ کی طرف تھی، ایتھوپیا جس کو آج کہتے ہیں۔ 70 لوگ ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ بھی ساتھ میں تھی۔ جو ہجرت ہوئی تھی حضرت عثمان کی وہ حبشہ کی طرف، اس میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، کیونکہ مکہ والے کھلے عام اسلام کا اظہار کرنے دے نہیں رہے تھے۔ کبھی سوشل بائیکاٹ کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کبھی صحابہ کو مار رہے تھے، موب لنچنگ چل رہی تھی مکہ میں۔ وہاں کے جو گنڈے تھے وہ صحابہ کو اور مومنین کو قید کرتے اور مارتے تھے، جس کا سرغنہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ، شیبہ، یہ سب وہ نام ہیں جو گنڈوں کے وہاں کے۔ اور مومنین صحابہ میں جو کمزور ہوتے وہ پکڑے جاتے ان کے ہاتھوں، اور بعض کو تو انہوں نے شہید بھی کر دیا، جیسے حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئی۔ حضرت خباب، حضرت خبیب ابن عدی، یہ سب شہید صحابہ ہیں جو مکہ میں شہید کیے گئے، صرف اور صرف موب لنچنگ میں، ظلماً مار مار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ کچھ صحابہ بچے، ان کے ظلم کو تو سہا، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، ظلم تو ان پر بھی بہت ہوا لیکن وہ جاں بحق نہیں ہوئے، بچے اور مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ تو جن لوگوں پر ان کفار و مشرکین نے مظالم بہت زیادہ ڈھا دیے تو اللہ کا حکم ان کے لیے آیا تھا کہ یہ اس وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے وطن چلے جائیں۔ اس وقت مکہ کے علاوہ جہاں مسلمانوں کو امن مل سکتا تھا وہ حبشہ کا ایک ملک تھا، ایتھوپیا۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی اس کا نام تھا، اور وہ عیسائی تھا، عیسائی مذہب کا تھا، لیکن عدل و انصاف کرتا تھا، ظلم و ستم نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم حبشہ چلے جاؤ، اور وہاں کا بادشاہ عدل و انصاف کرتا ہے، اس کے پاس تم اپنے معاملات رکھو۔ تو جو پہلی ہجرت ہوئی تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، یہ سب ہجرت کر کے جب ملک حبشہ پہنچے تو مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان یہاں سے نکل گئے ہیں اور حبشہ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں تک بھی پیچھا کیا۔ ارے جب وہ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جانے دے دیتے، نہیں، ایک اور گروپ یہاں سے ان کی چھان بین کے لیے نکلا، ہم جاتے ہیں وہاں جا کر کے ان کی ساری چیزیں ہم بیان کریں گے۔ یہ کفر و شرک میں جو ملوث ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، انتقامی جذبہ، وہ موت تک ختم نہیں کرتے، بدلہ، یہ تمام چیزیں، مومنین سے دشمنی انہیں اس حد تک لے جاتی۔ حبشہ پہنچ گئے، اس میں ابو سفیان لیڈر تھے کافروں کی طرف سے، اور بہت سارے اور بھی ساتھ میں آئے تھے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد سیدھے بڑے بڑے تحفے لے کر کے گئے، کس کے؟
حبشہ کے بادشاہ کے پاس، نجاشی بادشاہ کے پاس، بڑے بڑے تحفے لے کر کے گئے کہ ان کے خلاف کچھ میمورینڈم نکل جائے بادشاہ کا، یہ مکہ کے جو صحابہ آئے ہیں ان کو شہر بدر کر دیں، یہاں سے نکال دیں۔ یہ مکہ والے کفار و مشرکین بڑے بڑے تحفے اور تحائف ہدیے لے کر کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے، اور وہ صرف اور صرف یہ آرڈیننس پاس کرانا چاہتے تھے کہ اس کے خلاف، مومنین صحابہ کے خلاف، یوں سمجھ لے وہاں سے کوئی فتویٰ لینا چاہتے تھے۔ لیکن نجاشی جو عدل و انصاف کا پیکر تھا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری بھی سنتا ہوں ان کی بھی سنتا ہوں۔ کہا کیا معاملات ہیں ان کے؟ تو ابو سفیان بڑھ کر کے معاملات بیان کیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کی خرابیاں بیان کرنے لگے کہ یہ لوگ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر کے دوسرے دین میں آئے ہیں، اور یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، فلاں ہیں فلاں، یہی چیزیں بیان کر سکتے تھے، اور کیا بیان کرتے ہیں؟ تو پھر نجاشی نے صحابہ کو بلایا اپنے دربار میں۔ تو بادشاہ کے ہاں حاضری کا طریقہ ہی الگ تھا پہلے، کہ پہلے بادشاہ کی چیئر کرسی جہاں ہوتی وہاں سجدہ کیا جاتا تھا، تعظیم کا سجدہ۔ صحابہ جب آئے تو کھڑے رہے، تو سب سے پہلا سوال نجاشی نے یہ کیا کہ تم آداب جو سلطنت کے ہیں وہ کیوں نہیں کیے سجدہ؟ تو صحابہ نے کہا ہم صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ ہم کسی کا سجدہ نہیں کرتے، ہم اس قوم سے ہیں۔ یہیں سے معاملہ شروع ہوئے۔ نجاشی ان سے سختی سے بات کرنے لگا، اچھا بتاؤ تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا رسول کیا پیغام لے کر کے آیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے، کہا ہمارے رسول یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ وہ ہم کو بندوں کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم پہلے مخلوق کی عبادت کرتے تھے، مخلوق سمجھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی ہم عبادت کرتے تھے، تو وہ رسول آئے مخلوق کی عبادت سے آزاد کرا کے خالق کی عبادت کی طرف لگا دیا۔ یہ سب سے بڑا ان کا میسج ہے۔ تو کہا اور بیان کرو، اور بیان کرو اس رسول کی باتیں۔ تو اس کے بعد نجاشی نے پوچھا کیا وہ اپنے ساتھ کوئی کلام بھی رکھتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل، ان پر وہی اترتی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کہا اس میں کچھ سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیتیں جب تلاوت ہونے لگی، وہ عربی سمجھنے والے اس کی باریکیاں سمجھ سکتے تھے۔ نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ وہ ملحد اور کافر عیسائی نہیں تھا، وہ سچا عیسائی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا۔ عیسائی تعلیمات میں بھی یہ بیان تھا کہ آخر زمانے میں ایک محبوب رسول آنے والا ہے، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے تھے کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ کیا ان کی ایسی ایسی صفات ہیں، کیا ان کا چہرہ ایسا ہے، کیا وہ ایسے چلتے ہیں، کیا وہ ہدیہ لیتے ہیں اور صدقہ نہیں لیتے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بالکل، آپ جس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہی رسول مکہ میں جلوہ بار ہے۔ نجاشی نے کہا میں خوش قسمت ہوں، میں سعادت مند ہوں کہ میرے زمانے میں وہ رسول آئے۔ اے لوگوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں اس رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ ادھر مبہوت ہو گئے، جو کافر گئے تھے آرڈیننس پاس کرانے کے لیے، ان کے خلاف آ گئی بات۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نہ یہ کہ ان لوگوں کو پناہ دیا، بلکہ خود غلامی رسول میں داخل ہو گیا۔ کہا میں اس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم میں سے اگر کوئی پہنچ جائے مکہ تو میرے کلمے کی گواہی اس رسول تک پہنچا دینا۔ عزیزان گرامی، پھر حبشہ میں نجاشی بادشاہ نے سارے مومنین جتنے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، ان سب کے لیے محفوظ پناہ گاہ عطا کی، اور پھر مکہ والوں سے کہا خبردار تم آتے ہو تجارت کے لیے، کام کرو اور نکل جاؤ، اگر ان مومنین میں سے کسی سے تم نے ہاتھ بھی لگایا تو یوں سمجھ لینا کہ تم نے بادشاہ کو چھیڑا ہے، بادشاہ کو تم نے ہاتھ لگایا، ان کسی بھی مومنین میں سے تم ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ مبہوت ہو گئے بیچارے، گھر واپس آ گئے، مکہ آئے، کہا محمد کا جادو تو حبشہ میں بھی چل گیا۔ یہ کہنے لگے معاذ اللہ رب، پہلے سے کہتے تھے کہ ان کی زبان میں کچھ جادو ہے، جس سے بھی بات کرتے ہیں اس کے دل کو موہ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر کے پروپیگنڈا پھیلاتے تھے، اور جب ان کی حبشہ میں بھی نہیں چلی تو واپس مکہ والوں نے پوچھا کیا بنا، نجاشی نے تمہاری کوئی بات سنی؟ کہا نہیں، محمد نے مکہ میں بیٹھ کر کے وہاں پر بھی جادو کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی شکست کے بعد یہی جملہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، کہا گیا حق بلند ہو کر رہتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔
ہاں تھوڑی دیر کے لیے چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، لیکن جب چھٹتا ہے تو پھر وہ آب و تاب کے ساتھ چمکتا بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر تھوڑی دیر کے لیے آفات آئیں، مصیبتیں آئیں مکہ میں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری مصیبتوں کو نکال کر ان کی فضیلت میں فرمایا یہ آسمانی ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ ان صحابہ کو بڑی بلند مقامات پر فائز کیا گیا۔ اب ایک ہجرت یہ تھی، کون سی؟ حبشہ۔ ہجرت کا بیان چل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، مکہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ حبشہ گئے۔ اب اس کے 3 سال یا 4 سال کے بعد ہی موقع ایسا آ گیا کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اب مدینہ کیوں ہجرت کیا؟ حضور بھی خود حبشہ چلے جاتے جہاں آپ کے ساتھی پہلے سے گئے ہوئے تھے؟ نہیں، مدینے کا لوکیشن ایسا تھا، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہونے والی ہجرت ہے کہ چلے اور گاؤں ڈھونڈتے رہے کون سے گاؤں میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ برس پہلے سے مقدر تھا کہ میرے نبی وہیں آنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت ملتی ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے ساتھ جب جاتے تھے، ہواؤں کو حکم دیتے، ان کا تخت اڑتا تھا ہوا میں، اور اس تخت پر انبیاء اور اولیاء کی 500 کی جماعت بیٹھتی تھی، اتنا بڑا بھاری تخت ہوتا تھا۔ ایک بار آپ نے اپنے تخت کو اترنے کا حکم دیا، نیچے اترا اور سب سے کہا پیدل چلیں، اور اس کے بعد پھر تخت پر سوار ہوئے۔ تو مصاحبین نے پوچھا کہ آپ نے اتنا پیدل کیوں چلایا؟ تو سلیمان علیہ السلام کس زمانے کے نبی؟ بنی اسرائیل کے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس خطے سے گزر رہے تھے جہاں اللہ کے آخری رسول کے آرام کرنے کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی فضاؤں کے اوپر سے جاؤں، ہم نے اس آخری رسول کے آرام گاہ کے ادب و احترام میں پیدل چلنے کو پسند کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے رسول کی آرام گاہ بہت پہلے سے مقدر تھی۔ اچھا، مدینہ آباد بھی جو ہوا ہے اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، دلچسپ واقعہ ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کو عرض بھی کیا ہے۔ یمن کا بادشاہ طبع حمیری نام تھا، طبع حمیری، یہ مکہ مکرمہ آیا تھا طواف کعبہ کے لیے۔ اس وقت 700 علماء اور مفتیان کرام جو اس زمانے کے تھے وہ یہودی علماء تھے، یعنی حق پرست علماء۔ یہودی بعد میں بگڑے نا، پہلے تو اہل ایمان تھے، یہ کتاب پر یقین رکھتے تھے، نبیوں پر ایمان لاتے تھے۔ ان میں سے جو ایمان والے ہیں وہ علماء کی 700 کی جماعت کو لے کر یہ خانہ کعبہ طواف کے لیے آیا تھا۔ طواف کرنے کے بعد جب یمن واپس جا رہا تھا تو ایک علاقہ ایسا آیا کہ وہاں رات میں یہ لوگ پڑاؤ کی، یہ قافلہ بادشاہ کا۔ تو جو علماء، جو مفتیان کرام ساتھ میں تھے، وہ تورات کے حافظ تھے، وہ جب اپنے علم کی بساط کے مطابق جو کتابیں پڑھے تھے، انہوں نے اس علاقے کو غور سے دیکھا کہ اس پورے عرب کے صحرا میں یا پتھریلی زمین میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں کثرت سے کھجور کی جھاڑیاں ہیں۔ تو رات کو اٹھ کر کے انہوں نے معائنہ کیا اور اس کے بعد اپنے علم کے مطابق انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں اللہ کے آخری رسول ہجرت کر کے آنے والے، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی۔ تو دوسری صبح ہوئی تو یہ سارے جو علماء تھے جماعت میں، انہوں نے بادشاہ سے کہا، طبع حمیری سے، بادشاہ سلامت، ہم اپنی منزل کو پا گئے، ہم اپنے مقصود کو پا گئے، اب ہم آگے یمن نہیں جائیں گے، ہمیں آپ یہیں رہنے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کہا ہم نے کتابوں میں جس رسول کے تذکرے بہت پڑھے ہیں اور جس رسول کے وسیلے سے ہم جنگوں میں فتح کی دعا کرتے ہیں، وہ رسول اسی علاقے میں آنے والے ہیں، ہم نے اپنے علم سے پہچانا، اب ہم اس رسول کے انتظار میں اپنی آخر پوری زندگی یہاں پر بتائیں گے۔ تو بادشاہ طبع حمیری نے تقریباً 700 گھر وہاں بنائے ان علماء کو رہنے کے لیے، اور وہ سب وہاں رہ گئے، اور بادشاہ نے اپنا ایک مصاحب خاص یا اپنے بیٹے کو وہاں پر مقیم کر دیا اور اپنا ایک خط بھی لکھ دیا کہ جب وہ رسول آئیں تو ان کو یہ خط دے دینا۔ میرے عزیزو، یہ کب کی بات ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، 1000 سال پہلے۔ یہ یثرب نام سے آباد ہوا جہاں علماء سب سے پہلے اپنی خیمہ گاہ لگائے اور وہیں سے ان کی نسل چلی۔ تو یہودی ہی تھے مدینے میں، یعنی ایمان والے تھے اس میں اکثر، اور کچھ گمراہ تھے، کچھ عیسائی تھے۔ تو یہودیوں سے مدینہ بھرا ہوا تھا، 1000 سال تک وہ انتظار ہی کرتے رہے کہ اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ لیکن سوئے قسمت کہ جب 1000 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے،
ان میں اکثر تو ایمان لائے، لیکن جو مولوی تھے وہاں یہودیوں کے، وہ انکار کر گئے، ارے نہیں یہ وہ رسول نہیں ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، وہ رسول الگ ہیں۔ کیوں؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ اگر ہم سب اس رسول پر ایمان لائیں تو ہم کو نذرانہ کون دے گا؟ ہمارے ارد گرد کون گھومے گا؟ ہم بھی غلام بن جائیں گے، پھر رسول کی ہی چلے گی۔ تو وہ صرف اور صرف اپنے حلقے کو قائم رکھنے کے لیے میرے نبی سے دشمنی مول لی۔ ایسے کئی علماء تھے یہودیوں کے، وہ ایمان نہیں لائے۔ کعب بن اشرف جیسے ان کا ایک بڑا معزز رئیس تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے، سب صفات دیکھا۔ بہرحال یہ میں نے مدینے کا آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کب سے مدینہ آباد ہوا۔ اب مکہ والوں کے جب مظالم بڑھ گئے تو 13 سال تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت دینے کے بعد سے اقامت پذیر رہے۔ جب آپ کی عمر پاک 40 سال کی تھی تب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کی ایک کتاب لے کر آیا ہوں اور تمہیں معبودان باطل سے نکال کر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ اعلان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت فرمایا آپ کی عمر پاک 40 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر جب 53 سال کی ہوئی تب تک آپ مکہ میں مقیم رہے۔ اس میں بہت سارے مصائب مشکلات کا سامنا کیا۔ ایک جماعت صحابہ کی حبشہ ہجرت کر گئی۔ اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کبھی بند نہیں کیا، ایک دن بھی نہیں بند کیا۔ مکہ والوں کی تکلیفیں چلتی رہیں لیکن حضور نے دعوت دینا کبھی ترک نہیں کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ حج کا جب موسم آتا تھا تب تبلیغ عروج پر ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ آس پاس کے سارے قبیلے جو حج کے لیے آتے تھے، اس وقت بھی حج کیا جاتا تھا، یہ اسلامی حج نہیں، الگ طریقے سے وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، عرفات میں ٹھہرتے تھے، مینا میں کنکریاں مارتے تھے، سب ہوتا تھا، پہلے سے چلا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے چلا ہے۔ تو جو قبیلے آتے تھے حج کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، ان کو ایمان کی دعوت دیتے، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے آ جاتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہتر وقت تھا تبلیغ اسلام کے لیے، حج کا موسم۔ مدینے سے بھی کچھ لوگ آئے حج کے لیے، 12 لوگ آئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، وہ 12 کے 12 پورے ایمان لے آئے، 12 کے 12 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایسے 12 تھے کہ ان میں سے ہر ایک حضور کا سفیر بن کر مدینے گئے، ہر ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف جیسے اسلام لائے اور اپنے گھر میں رہ گئے، بلکہ واپس آتے ہی چند مہینوں کے بعد وہ لوگ مدینہ طیبہ سے 70 لوگوں کو دوبارہ لے کر آئے۔ یہ 12 لوگ 70 لوگوں کو لے کر کے آئے مکہ مکرمہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 70 لوگوں پر ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، تو یہ پورے 70 اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دوسری جماعت، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ، عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ۔ یہ مینا کی گھاٹیوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے، پہاڑ کی کوہ کے نیچے، اور وہ سب ایمان لائے۔ اب 70 لوگ جو ایمان لائے ان میں معمولی نہیں تھے، کوئی اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، قبیلہ جو پورا خاندان تھا اس کے سردار تھے، جیسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد ابن ابی عبادہ، یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ جب یہ لوگ واپس مدینے آئے تو ایسا ہوا کہ ایک سردار قبیلہ نے اپنے پورے قبیلے والوں پر اسلام پیش کیا، تو پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہے، خاندان کے خاندان۔ تو یہ صرف اور صرف 3 سال کے اندر ہوا، 3 سال۔ ادھر مکہ سے ہجرت کر کے وہ لوگ حبشہ گئے تھے صحابہ، اور ادھر مدینے والے ایمان لا رہے تھے۔ اب 3 سال میں مدینے میں ایمان والوں کی کثرت ہو گئی، اور مدینے والے اوروں کی طرح نہیں تھے بلکہ وہ نرم دل تھے، آج بھی نرم دل ہے، آج بھی نرم دل ہے۔ مدینے والوں میں مہمان نوازی زیادہ تھی، وہ لوگوں کی مہمان، کیونکہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، جو جنکشن ہوتا ہے نا سفر میں، عام طور پر آپ دیکھیں وہاں مسافروں کو کھلانے پلانے کا رواج زیادہ ہوتا ہے، جو بھی سفر کا لمبا آپ جنکشن دیکھیں، تو مدینہ جو ہے ایک جنکشن تھا۔ مکہ والے جب بھی ملک شام جائیں، ملک یمن جائیں، عراق جائیں، تو مدینہ ہو کر ہی گزرنا ہوتا تھا، وہی راستہ تھا۔ ادھر شام والے، یمن والے، دیگر ملکوں سے جو آتے تھے ادھر مکہ کی طرف، کیونکہ خانہ کعبہ تھا، دنیا کے اکثر ممالک سفر کر کے کعبہ آتے تھے، تو مدینہ ہو کر کے گزرتے تھے، اس زمانے کا ہائی وے تھا اور جنکشن میں مدینہ تھا۔ تو مدینے والوں کی عادت تھی، جتنے بھی آتے جاتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، پہلے سے عادت رہی اور وہ آج تک باقی ہے۔ اب ہوا یہ کہ
مدینہ ایک سیف جگہ بن گئی ایمان والوں کی، اور اس میں کمزور لوگ نہیں تھے، طاقتور بھی تھے، پیسے والے لوگ بھی ایمان لائے تھے، قبیلوں کے سردار بھی ایمان لائے تھے۔ اس وجہ سے یہ تمام لوکیشن کے اعتبار سے سب سے بہترین جگہ مدینہ تھی، اس کا نام یثرب تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر نبوت کے 13ویں سال، آپ کی عمر پاک 53 سال کی تھی، رات کے وقت ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ سے نکلے۔ یہ تقریباً 9 دن کا سفر رہا، 9 دن کا سفر رہا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ واقعہ آپ نے ہجرت کا اس سے قبل سنا ہوگا، غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا، پھر وہاں سے نکلے۔ مکہ والے آپ کے پیچھے نکلے تھے، جانے نہیں دیتے، یہی میں نے پہلے بھی بتایا۔ اگر کوئی وطن چھوڑ کر کے بھی جائے نا تو جو دشمن ہے وہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں، ایک بات یاد رکھ لیں۔ ہاں، آپ سر کاٹ کر کے بھی رکھ دیں تو دشمنی ایسی چیز ہے کہ وہ بندہ انتقام کی آگ سے آزاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ بمیر تاب رہی حسوداں، یعنی آپ کا ایک مفہوم بتا رہا ہوں، فارسی میں کہہ رہے ہیں، حاسد جو حسد کرتا ہے کسی سے، جلتا رہتا ہے، جیلس، اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے چھٹکارا حاصل کرے؟ علاج چاہیے۔ اگر کسی سے حسد ہو گیا ہو، خامخواہ کا حسد ہو گیا ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بہت اچھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد اگر علاج کے لیے آتا ہے میرے پاس تو اس کا علاج مر جا، بمیر تاب رہی، تو مر جا، تبھی تجھے چھٹکارا ملے گا، اس سے پہلے تو اس بیماری سے نکل ہی نہیں پائے۔ موت ہے میرے عزیز، تو علاج نہیں ہے یہ۔ ہاں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات، اس سے ڈرو کہ اگر انتقامی جذبہ ہو تو جیسے کفار مکہ موت تک اسی آگ میں جھلستے رہے، موت تک، کیا کیا نہیں دیکھا انہوں نے۔ ارے میاں، ہم تو ایک کرامت دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ہاں، اور مکہ والوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ انتقامی آگ ایسی ہے کہ آنکھیں اندھی کر دیتی، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، پتھروں کو بولتے ہوئے دیکھا۔ یہ مکہ والوں نے اپنی کانوں سے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، حتیٰ کہ جانور کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، بات کرتے ہوئے دیکھا ہے مکہ والوں۔ کیا ایسی کوئی چیز آپ نے دیکھا ہے؟ مکہ والوں کو سب دکھا دیا گیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرے ہیں۔ کیا یہ چیز معمولی ہے؟ تو جس کے اتنے معجزات دیکھے اس کے باوجود جو ایمان نہیں لائے، یہ حسد کی بیماری تھی، ان کو ذات سے حسد ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ذات سے حسد ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ پاک ہی اتنا معجزہ تھا کہ دوسرے معجزے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور کو دیکھ لینا یہی ایک اتنا بڑا معجزہ تھا، اس لیے کہ بڑے بڑے عرب کے شاعروں نے کہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو چہرہ دیکھ لے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ کسی دنیا کے جھوٹے کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جس میں ملاحت ہو، جس میں طمانینت ہو، جس میں سکونت ہو۔ یعنی چہرے پاک میں وہ اثر ہے کہ آنکھیں وہ جذب کر لیتا ہو، جو نظر ڈالے چہرے پاک پر اس کے دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا، صدیق اکبر تو یہی کہتے ہیں میری پوری زندگی میں اگر سب سے محبوب کوئی کام ہے، سب سے اچھا عمل میرا کوئی ہے، النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، صرف رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا، سب سے بہتر کام وہ کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں کی حسد کی بیماری مکہ والوں کو کھا گئی، مر گئے، لیکن حسد سے وہ آزاد نہیں ہو پائے۔ ابو جہل اخیر میں بدر میں آیا، مر رہا تھا، تب بھی ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی، اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ گردن تھوڑی نیچے سے کاٹو تاکہ سب کی گردنیں چھوٹی ہیں تو میری تھوڑی بڑی ہو۔ یہ حسد اور تکبر ایسی چیز ہے کہ موت کے وقت بھی اس کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ ایسی نخوت، غرور، تکبر، حسد کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ جیسے لگتی ہے تو لکڑیاں کوئلہ ہوتی ہیں، راکھ ہوتی ہیں، ایسی نیکیاں تمہاری راکھ ہو جائیں گی حسد کی بیماری سے۔ مکہ والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا چکے، مکہ چھوڑ چکے، اب تمہیں کیا چاہیے تھا؟ لیکن نہیں، انعام کا اعلان کر دیا، جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ لوگ پیچھا کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے۔ مدینے پہنچنے کے بعد بھی ان مکہ والوں کو معلوم تھا کہ حضور جا چکے، اپنوں کے بیچ میں ہیں اب،
وہاں ایمان والے ہیں، ان کا شاندار استقبال کیے ہیں، لیکن باوجود اس کے رات کے وقت چوری چپے کچھ اپنے جتھوں کو بھیجتے تھے. گنڈے موالی اس زمانے میں بھی مدینے آتے تھے رات کے وقت، اور اچانک صحابہ کے باغیچوں پر حملہ کر کے جلا کر کے چلے جاتے، نقصان کر دیتے تھے، کسی کو شب خون مارتے، رات کو حملے کر کے چلے جاتے تھے. تو یہ حسد کی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. بمیر تب رہی، مر جاؤ تو چھٹکارا ملے گا. اب دو ہجرتیں میں نے بتائی، ایک ملک حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی صحابہ کی، دوسری میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی مکہ سے مدینے کی. اب اس میں جو ہجرت ہے حبشہ کی، اس ہجرت کے بعد پھر وہ جو صحابہ حبشہ سے بھی چھوڑ کر واپس مدینے آ گئے، کیونکہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے ہیں، تو حبشہ میں جتنے تھے وہ لوگ بھی ہجرت کر کے مدینے آ گئے. لیکن وہ اپنی نشانیاں ایسی چھوڑ کر کے آئے، ایسی نشانیاں کہ حبشہ میں شاید یہ لوگ 2 سال رہے ہوں یا 3 سال رہے ہوں. واپس جب آئے تو حبشہ کی میجورٹی اسلام میں آ چکی تھی، اور ایک بار جو صحابہ اسلام لے کر کے گئے ہیں، آج 14ویں صدی ہے، آج تک حبشہ میں اسلام موجود ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آج میں مطالعہ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر لاکھوں رحمت نازل فرمائے. وہ جیش اسلام کے سپہ سالار، ان کا یوم وصال بھی ابھی گزرا حضرت خالد بن ولید کا. 125 جنگیں انہوں نے لڑی اسلام لانے کے بعد، اور اسلام کب لائے؟ 8ویں ہجری میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ صرف 3 سال پایا انہوں نے، صرف 3 سال حضور کے ساتھ رہے. اسلام لانے کے بعد سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے. میرے اندازے کے مطابق 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے، 5.5 سال ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے 5 سال یا 4 سال، یعنی 9 سال کا زمانہ اسلام میں پایا، اور 125 جنگیں لڑی ہیں جہاد. اس میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہیں. ایک جنگ تو ایسی ہے جس میں آپ کے ساتھ صرف 3000 فوجی ہیں، اور مقابل میں 1 لاکھ کی فوج. تو میں یہاں جو بات عرض کرنا تھا، بات الگ نہ چلی جائے، ٹاپک سے ہٹ نہ جائے، صرف یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید پر جنہوں نے ریسرچ کیا، ایک بڑے محقق ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، حیرت کی بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید جن علاقوں کو فتح کیے تھے اپنے زمانے میں، 125 جنگیں آپ نے لڑی. اچھا 2 خصوصیات آپ کی ہیں، میں آپ کو بتا دوں. نمبر 1، ایک خصوصیت یہ ہے حضرت خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شکست کبھی نہیں ہوئی، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ ہیٹرک بولیں اس کو یا کیا بولیں؟ 125 جنگوں میں بھی ایک جگہ پر بھی، حتیٰ کہ جنگ موطا بہت سخت جنگ تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ جو سپہ سالار بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ تک شہید ہو گئے. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ شہید ہوئے. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی تھی، 9 تلواریں ٹوٹی تھی ان کے ہاتھ سے ایک ہی جنگ میں، 9 تلواریں ٹوٹی تھی، لیکن قدم پیچھے نہیں لیتے تھے. جنگ موطا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے. جارڈن میں، اردن میں آج بھی وہ علاقہ ہے موطا، ہم وہاں جا کر کے آئے ہیں، وہ بھی فتح کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. 125 جنگوں میں 125 علاقے فتح کیے، اس میں کئی ملک ہیں، کئی شہر ہیں، کئی ریاستیں ہیں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت یہ ہے، حیرت ہوئی مجھے پڑھ کر، کہ وہ 125 علاقے جو انہوں نے فتح کیے تھے آج تک وہ کافروں کے پاس نہیں گئے. 1400 سال تک بھی آج تک وہاں مسلمان ہیں، اور صبح قیامت تک رہے انشاءاللہ. کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے جرنیل آئے، چنگیز خان آیا، ہلاکو خان آیا، ہٹلر ہے، یہ لوگوں نے جنگجو تو تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے، علاقے فتح کیے، لیکن جو علاقے یہ لوگ فتح کیے ہیں تاریخ میں موجود، ان کی زندگی میں ہی دوسروں کے ہاتھ چلے گئے، چھین گئے. پہلے کسی اور کی حکومت تھی، بعد میں پھر آ گئی، لیکن حضرت خالد بن ولید اور یہ صحابہ جس جگہ پر یہ فتح کیے ہیں آج تک کفار و مشرکین کی حکومت آ نہیں سکی، نہیں آئی. بہرحال حبشہ میں یہ صحابہ جو اسلام چھوڑ آئے تھے، آج تک وہ عیسائی ملک تھا، آج تک اسلام وہاں موجود ہے، آج تک. عزیزان گرامی، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس علاقے میں ہجرت کرتے تھے، چاہے وہ اپنا وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں یا جس وطن میں جا رہے ہیں، دونوں جگہ مقصد یہی ہوتا تھا، ہم جس جگہ بیٹھے وہاں پرچم اسلام ہی لہرائے.